الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ ہاں جی جناب، اب آپ کے جو سوال پرچیوں کی شکل میں آئے ہیں میرے پاس، شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، پہلا سوال ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، کیڑی حدیث چاہے جی؟ کوئی حوالہ نہیں ہے، لوگوں کی مشہور کی ہوئی حدیث ہے، ایسی کوئی حدیث کہیں موجود نہیں ہے۔ حالانکہ علم کا بنیادی سرچشمہ مکہ اور مدینہ شریف ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین سے مکہ آنا پڑے۔ اس سے مراد کون سا علم ہے؟ پہلی بات تو یہ میرے بھائی کہ یہ حدیث ہی بالکل جھوٹی ہے، فیبریکیٹڈ روایت ہے، اور یہ کشف المحجوب سے نکلی ہے، اور کوئی اس کی سند نہیں، کسی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود نہیں کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ علم کی فضیلت میں تھوڑی آیات ہے قرآن پاک کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر اہل عقل۔ اسی طریقے سے آیا سورہ فاطر میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی معرفت، اللہ کی خشیت صرف اہل علم کو ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ بھی اللہ کے حضور دعا کریں، اور رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ تو علم کی فضائل میں تو کتنی آیات، کتنی احادیث، صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلا دے گا، اس کے لیے جنت آسان کر دے گا۔ تو ان سارے علوم سے مراد ظاہر ہے پرائمری طور پر علم دین ہی ہے، آخرت کے طرف توجہ دلانے والا علم۔ اب چاہے اس کا تعلق سائنس کے ساتھ ہو یا شرعی علوم کے ساتھ، جو بھی اللہ کی تعارف کی طرف لانے والی چیز ہے، وہ علم جو ہے وہ علم ربانی ہے۔ دو علوم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں، ایک ریویلڈ نالج ہے وحی کے ذریعے، کتاب و سنت کا علم، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے جسے ہم کہتے ہیں سائنس کا علم، دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس۔ تو علم وحی ہو یا علم سائنس، یہ دونوں ہی اللہ کے علوم ہیں۔ اس پہ میرا مسئلہ نمبر ہے 38، علم سائنس اور علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، اس میں میں نے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں کہ دونوں علوم اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ اور مکہ مدینے سے جو علم ہے وہ تو اب آپ کے پاس ویسے ہی پہنچ چکا ہے۔ مکہ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک دے کے گئے تھے، اپنی سنت چھوڑ کے گئے، جو آج مصحف کی شکل میں اور صحیح الاسناد کتابوں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ علم آ چکا ہے، اس کے اوپر عمل کریں، اور اسی میں انشاءاللہ تعالی آخرت کی کامیابی ہے انشاءاللہ۔